اس غم کے تصور سے لرزتا ہے میرا دل. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا. کہاں جائے آخر بیابان ہر سو. شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا. در فاطمہ
زہرا یا سریا توڑی گئی کیسے یہ بتلاؤں گی میں سریا توڑی گئی کیسے یہ بتلاؤں گی میں حشر کے
وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متصفا ومتواليا مستوصفا وصلواته على رسوله ابدا وسلامه دائما سرمدا وصلى الله على جميع الانبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين اما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيت في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعدے کے مطابق کل کی گفتگو ذرا موضوع سے ہٹ گئی تھی. آج ہم کوشش یہ کریں گے کہ وعدے کے مطابق جیسے ہم نے کہا تھا 4 دن کے لیے ہم یہاں ہیں اور 4 بیویوں کا تذکرہ کریں گے, لیکن اس میں سے صرف آسیہ بنت مزاحم کا تذکرہ ہو پایا. آج ہم 2 بیویوں کا تذکرہ کریں گے, ایک جو تیسرے نمبر پہ ہے, دوسری جو دوسرے نمبر پہ ہے. تیسرے نمبر پر ہے جناب مریم بنت عمران اور دوسرے نمبر پر ہے جناب خدیجہ بنت خویلد. ان دونوں بیویوں نے سماج اور معاشرے کی پرواہ کیے بغیر کرٹیکل سچویشن میں ہمیشہ حق کا ساتھ دیا. عام طور پر ہماری عورتیں اتنی ہمت والی نہیں ہوتی. تو جلدی سے ترجمہ پڑھ کے آگے بڑھوں. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون, مومنین مردوں اور مومنین عورتوں دونوں کے لیے قرآن مجید فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے. کل بھی بتایا تھا, پرسوں بھی بتایا تھا کہ کیوں پیش کرتا ہے. اس لیے کہ انہوں نے بھی سب سے پہلے کس کا مقابلہ کیا تھا؟ اپنے شوہر کا, جو حق پر نہیں تھا, اور یہ ایمان سے اس طرح منور ہوئی کہ شہادت میں لذت محسوس کی, اور اس لذت میں جو دعا کی وہ دعا قرآن مجید میں محفوظ ہوئی. کیا دعا کی؟ پالنے والے اپنے نزدیک میرے لیے گھر قرار دے, مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے, ظالمین سے نجات دے, ہے نا. تو ابھی جو ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ ہے عورت. تو ایسا نہیں ہے, ہمارے سماج اور معاشرے میں عام طور پر سب سے زیادہ ٹیلی ویژن سے لے کے سوشل میڈیا تک سب سے زیادہ جس کے خلاف میم بنائی جاتی ہے وہ کون ہے؟ عورت. سب سے زیادہ مذاق جس کا اڑایا جاتا ہے کون ہے؟ عورت. بھائی عورت مذاق اڑانے کے لیے نہیں, یہ بھی انسان ہے. میں نے کل بھی بتایا تھا, پرسوں بھی بتایا تھا کہ 850 سال پہلے تک انسان یہ ماننے ہی کو تیار نہیں تھا کہ عورت انسان بھی ہے. یہ تو شہزادیہ کونین کا ایسا ہے, جیسے جیسے سماج اور معاشرہ جانتا گیا, شہزادیہ کونین کو پہچانتا گیا, ویسے ویسے عورتوں کی عزت بڑھتی چلی گئی. ان کا احسان ہے, ورنہ ہم مرد تو اس بات پر تیار ہی نہیں تھے کہ ہم عورت کو انسان بھی مانیں. بعض جگہوں پر اتنا گندا سمجھا جاتا تھا کہ مردوں کے کسی بھی مرحلے میں کوئی دخل نہیں تھا. یہ خالی شہوت رانی کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا تھا, اور ہمارے ہندوستان میں ستی ہوا کرتی تھی عورتیں. آپ جانتے ہیں اتنا برا سمجھا جاتا تھا. یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات نہ جاننے کی بنا پر اس طریقے کی پوری رسم سماج اور معاشرے میں رائج ہو جاتی ہیں. تو جیسے جیسے انسان جانتا گیا ویسے ویسے انسان ترقی کرتے کرتے اب ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن اس میں بھی اپنی علامہ اقبال کی ایک نظم ہے
ضرب کلیم اس میں ایک نظم ہے، شیطان کی مجلس شورا، کبھی پڑھیے اسے. تو اب جو زمانہ سوشلزم کا زمانہ ہے، حالانکہ اس کا استعمال بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں ہوتا. اب اس میں بھی ایک جملہ ہے، جملہ یہ ہے کہ یہ سوشلزم کی طاقت ویسٹرن کنٹریز میں غلطی سے پبلک کے ہاتھ میں لے لیا، مگر اس پبلک کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا. یعنی ہمیشہ ٹاپک سے ریلیٹڈ چیزیں نہیں آتی آپ کو سوشل میڈیا پر، ہمیشہ ڈیفرنٹ چیزیں آتی ہیں تاکہ آپ کا ذہن ایک جگہ متوجہ نہ ہو. یہ بھی ایک چال ہے. اللہ نے اس طریقے کے چالوں کو کیا دیتے ہیں؟ یہ جو ابلیس ہے، آج کے زمانے کی عورت جو آزادی کا نعرہ لگا رہی ہے کہ مذہب یعنی پابندی، ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں مذہب کی کسی بھی قید سے. یقیناً آزادی ایک اچھی چیز ہے، مگر ہم کو ویسی آزادی بالکل بھی نہیں چاہیے کہ انسان ٹریفک سگنل میں ریڈ سگنل ہو اور پار کرتے ہوئے چلا جائے. زندگی گارنٹی لیتے ہیں آپ؟ نہیں، ایسی آزادی نہیں چاہیے ہم کو. آزادی ایسی ہو کہ انسان کی زندگی کی حفاظت ہو. لہذا علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ ابلیس کی مجلس شورا ہوئی، اس میں یہ میٹنگ طے ہو رہی تھی کہ بھئی تم نے کیا کیا، بھئی تم نے کیا کیا، بھئی تم نے کیا کیا. ایک شخص اٹھا، ابلیس اٹھا، اس نے کہا شیطان میں سے ایک شیطان اٹھا، اس نے کہا کہ ہم بہکاتے تو ہیں مگر ہمارے سامنے ایک پرابلم ہے، اور وہ پرابلم یہ ہے کہ انسان اب آزادی مانگ رہا ہے. معلوم ہے ابلیس نے کیا جواب دیا؟ تو کون کہہ رہا ہے کہ آزادی مت دو انسان کو؟ دو آزادی، سامریت کا لباس پہنا کے آزادی دو. بات سمجھ میں آئی؟ سامری کون ہے یہ؟ اب اس کو بھی ذرا سا تھوڑا وضاحت کرتے چلو تاکہ آپ کو ذہن میں یہ بات رہے. آپ لوگ جمعے کی نماز میں آتے ہیں؟ اگر نہیں آتے ہیں تو آئیے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم صرف 10 دن میں تباہ ہو گئی. کتنے دن میں؟ 10 دن میں. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنے دن کے لیے بلایا تھا؟ کوہ طور پر 30 دن کے لیے نا. اب اس 30 دن کے لیے بلایا تھا تو اللہ نے 10 دن ایکسٹرا روک دیا کہ نہیں آپ لوگ چلیں، ہم سے آپ سے کچھ ضروری کام ہے. یہ جو 10 دن ایکسٹرا روکا ہے، یہ موسیٰ کو روکا نہیں ہے بلکہ موسیٰ کی امت کا امتحان ہے. اب اسی 10 دن میں ایک سامری پیدا ہوتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ ایک گائے کے بچڑے کا پتلا بنایا جاتا ہے سونے کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروں کی دھول اس پر چھڑکی جاتی ہے. پھر اس میں سے کچھ عجیب و غریب آواز آتی ہے اور پوری امت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل 10 دن ہوتے ہوتے جب موسیٰ واپس پلٹے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس پتلے کے سامنے پوجا بھی ہو رہی اور عورتوں کی بلی بھی چڑھائی جا رہی. اتنا زیادہ گر گیا معاشرہ صرف 10 دن میں. کتنے دن میں؟ اس لیے وصیت ہے میری آپ لوگوں کو، اگر آپ جمعے میں شرکت نہیں کرتے ہیں تو جمعے میں شریک ہوئیے، جمعے کے خطبے میں پہلے آئیے. کیوں؟ تاکہ آپ کے سماج اور معاشرے میں دوسرا سامری پیدا نہ ہو. صلوات پڑھیں محمد والے. کیوں؟ جب آپ جمعے سے بھاگیں گے، جمعے کے خطبے سے بھاگیں گے، جمعے کی نماز سے بھاگیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہیں اور سے نہیں، آپ ہی کے گھر سے آئے گا سامری. یہ سامری کون تھا یہ بھی جان لیجیے. یہ سامری تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یا چچا زاد تھا یا پھوپھی زاد تھا، قریبی رشتہ دار. تو یا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ جمعے میں شرکت نہ کریں تو آپ ہی کے گھر میں سامری پیدا ہو جائے. ابلیس ایسے ہتھ کنڈوں سے کیا چاہتا ہے؟ پڑھیے سورہ مائدہ آیت نمبر 92. انما یرید الشیطان، ہم پڑھتے ہیں نا، انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ. جہاں اللہ کا ارادہ ہے وہیں شیطان کا بھی ارادہ ہے. کیا ارادہ ہے شیطان کا؟
بینکم، یہ آپ کے بیچ میں پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے. کس سے؟ عداوت والبغضاء، دشمنی کے ذریعے اور بغض کے ذریعے. دشمنی تو چہرے کے ایکسپریشن سے پتہ چل جائے گا، بغض کا پتہ کیسے لگے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پتہ نہیں چلتی، یہ تو اس وقت پتہ چلتی ہے جب آپ کے سامنے کسی ضرورت کے اعتبار سے انسان کا ایکشن ظاہر ہو جائے، تب پتہ چلے گا کہ یہ تو بغض رکھتا تھا ہم سے. بغض نہیں پتہ چلتا. یہ شیطان کیا کرنا چاہتا ہے؟ عداوت اور بغض کو آپ کے بیچ میں پرماننٹلی کرنا چاہتا ہے. پھر اس کے آگے کا مرحلہ بھی ہے ابلیس کا، فی الخمر والمیسر، اسی بغض اور اسی عداوت کو نشے میں اور جوئے میں تبدیل کرے گا. پھر ایسا پلان بنا کے کیا حاصل کرے گا ابلیس؟ ہاں یہ پلان ہے ابلیس. سلام علیکم محمد میں اسی لیے کہتا ہوں قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کے لیے قانون موجود ہے. اب اگر آپ اپنی زندگی بہتر بنانا چاہتے ہیں تو یہ قرآن مجید کا ایک پوائنٹ ہے جو دے رہا ہے. کیا؟ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ. ابلیس کا پلان کیا ہے؟ وہ آپ کو اللہ کے ذکر سے دور کرنا چاہتا ہے اور آپ کو نماز سے دور کرنا چاہتا ہے. اب یہاں قرآن نے آپ سے سوال پوچھا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم ابلیس کی بات مانو گے؟ اب اگر اہل بیت کے چاہنے والے ہو نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اہل بیت سے محبت بھی کر رہا ہو اور انسان نماز بھی نہ پڑھے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اہل بیت سے محبت بھی کر رہا ہو اور قرآن مجید نہ پڑھے. ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید عقل مندوں کے لیے ہے. سورہ یوسف پڑھیے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے قرآن مجید کو عربی میں نازل کیا. کس لیے؟ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل مند ہو جاؤ. مطلب قرآن مجید عقل بانٹ رہا ہے. بھیا ہم کتنی حاصل کر رہے ہیں؟ سوال یہ ہے. صلی اللہ علیہ محمد تو ہماری گفتگو بہرحال میں موضوع سے پھر بھی ہٹ کر تھوڑا گفتگو کر لی. آئیے سب سے پہلے تیسرے نمبر کی جو بیوی ہے مریم بنت عمران، اٹھائیے سورہ آل عمران آیت نمبر 35 سے اس کے آگے جیسے پڑھتے جائیں گے تفصیل سے بیان ہوا. کیا کریٹیکل سچویشن فیس کی انہوں نے؟ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. سورہ آل عمران آیت نمبر 35. اس وقت کو یاد کیجئے جب عمران علیہ السلام اور حنا ان کی بیوی، حنا جو بہت محبت کرتی تھی بچوں سے خصوصاً، لیکن اللہ نے اولاد نہیں دی. انہوں نے ایک منت مانی کہ جو بھی اللہ مجھے اولاد دے گا میں خدا کے گھر کی خدمت کے لیے مخصوص کر دوں گی. اب ہوا یوں کہ اللہ نے اولاد تو دی لیکن بیٹی ہے نا، بیٹی دی، منت مان لی تو پوری تو کرنا ہی. جناب زکریا سے پوچھا گیا کیا کرے؟ جناب زکریا نے کہا کہ چونکہ منت مانی ہے تو پوری کرنی ہوگی. تو ان کی دیکھنے کی ذمہ داری کس کے ہاتھ میں آئی؟ جناب زکریا. کون ہے یہ؟ نبی ہے علیہ الصلوۃ والسلام. صلی اللہ علیہ وسلم. تو جناب حنا جو تھی عمران کی بیوی، انہوں نے دعا کی تھی کہ پروردگار تو بہترین سننے والا ہے اور بہترین قبول کرنے والا ہے. اللہ نے قبول کر لی، لیکن اس قبول کرنے میں امتحان. مریم کو بیت المقدس کے حوالے کیا گیا. اس وقت وہاں جتنے بھی پادری تھے سب کو اعتراف تھا کہ نہیں عورت یہاں نہیں آ سکتی. بہرحال ایک الگ کمرہ ان کے لیے بنایا گیا، جناب زکریا ہی نے بنایا، اور اس میں ان کی دیکھ ریکھ میں جناب مریم بیت المقدس کے اندر زندگی گزارتی تھی. جناب مریم ایک مرحلہ عمر کا جب طے کر چکی
مرتبہ جناب زکریا جب گھر میں داخل ہوتے تو کیا دیتے ہیں کہ پھلوں سے بھری ہوئی ٹوکری، ایسے ویسے پھل نہیں جس کا موسم ہے، ہاں بن موسم کے پھل گھر میں رکھے ہوئے. اب قرآن مجید کوٹ کرتے ہوئے کہتا ہے جب دیکھا تو جناب زکریا نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا. یہ سوال اس میں ہمارے لیے سبق ہے. ہم بھی بڑی آسانی کے ساتھ اپنے بچوں کو موبائل تو دے دیتے ہیں لیکن نگرانی نہیں رکھتے. جناب زکریا نبی ہیں، جانتے ہیں کہ مریم پاک و پاکیزہ ہے، اللہ کی چنندہ بندوں میں سے ایک ہے. معلوم ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی اگر پھل پڑا ہوگا تو کوئی لا کے دیے نہیں ہوگا بلکہ جنت سے آیا ہوگا. اس کے باوجود بھی پوچھ رہے ہیں. کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہم کو سبق دے رہے کہ دیکھو تم اپنے بچوں کو لاپرواہ نہیں چھوڑ دینا. موبائل دے رہے ہو تو موبائل کے اوپر نگرانی بھی رکھو کہ آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ مذہب سے ریلیٹڈ چیزیں دیکھنے کے ساتھ ساتھ ان ریلیٹڈ چیزیں بھی دیکھنے لگے اور دھیرے دھیرے روگردانی کرتے کرتے مذہب کے خلاف آ کے کھڑا ہو جائے. یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں. حضرت زکریا اس بات کو سمجھا رہے کہ دیکھیں مریم بنت عمران کے گھر میں اگر پھل کی ٹوکری رکھی ہوئی ہے تو آ کے پوچھ رہے ہیں. نبی ہونے کے باوجود جان رہے ہیں کہ کہاں سے آیا، اس کے باوجود کہاں سے آیا؟ جناب مریم کہتی تھی آسمان سے آیا. شکر کرتے ہیں دونوں. اور جناب زکریا بھی کہتے ہیں بیٹی یہ صرف نعمت استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ شکر کرنے کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. وہ شکر ہم نے سیکھا تو بڑی آسانی کے ساتھ استعمال بھی کر لیتے ہیں اور پھر شکوا بھی کرتے ہیں. یہ ہماری عادت ہے. شکر بہت کم ہماری زبان سے نکلتا ہے. اور یاد رکھیے گا دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے آپ کو ہتھیار کے طور پر دیا، اس کے ہوتے ہوئے آپ کبھی کمزور نہیں پڑیں گے. ایک ہے صبر، دوسرا ہے شکر. بڑا مضبوط ہتھیار ہے یہ. صبر کا مطلب برداشت کرنا نہیں ہے، یہ جان لیجیے گا. صبر کا مطلب ہے استقامت، ڈٹے رہنا، نیور اسکپ، چھوڑے گئے نہیں ہوں. اسے کہتے ہیں صبر. استقامت کو صبر کہتے ہیں. اگر صبر برداشت کرنا ہوتا تو امام حسین کبھی نہ کہتے مثلی لا یباج اور مثلا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے. بھائی جو ہوتا برداشت کر لیتے. صبر اس کا نام ہے. ہاں صبر مقابلہ کرنے کا نام ہے. بعض اوقات جنگ کرنے کا نام بھی صبر ہوتا ہے. اور وہ جنگ ہتھیار چلانے کے لیے نہیں بلکہ ڈیفینس میں جو جنگ لڑی جاتی ہے اسے صبر کہتے ہیں. اسلام ہمیں سکھاتا ہی نہیں ہے. صلوات علیہ محمد بڑی مریض جا رہا ہے. ایک اور صلوات علیہ محمد. اب جناب مریم اس عمر تک پہنچی کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کے لیے ایک مخصوص کام کے لیے چنا ہے. اور وہ کام کیا تھا؟ اللہ نے ایک اولاد دی جناب مریم. اب جناب مریم جب اس اولاد کو لے کر آئی ہیں، یعنی جب اولاد پیدا ہونے والی تھی تو اللہ نے کہا کہ اب آپ نکل جائیے بیت المقدس سے کہیں اور جائیے. تو سنسان علاقے میں چلی گئی جناب مریم. وہاں صرف ایک کھجور کا پیڑ، اس میں بھی کھجور لگتے نہیں. اللہ نے حکم دی کہ آپ ہلائیے تو آپ کو ملے. تو کھجور کا درخت جناب مریم ہلاتی تھی اپنی طاقت کے حساب سے. تو اس میں سے ان کے کھانے بھر کے کھجور نکل آتے. اس طریقے سے جناب مریم کی زندگی گزری. اس کے بعد ایک بچہ پیدا ہوتا ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور اس بچے کو لے کے جب آتی ہیں تو راستے بھر یہی سوچتے ہیں کہ میں سماج اور معاشرے کو کیا جواب دوں. جو پوچھیں کہ تمہاری شادی ہوئی تھی، تمہاری شادی کسی سے ہوئی نہیں، پھر بچہ کہاں سے آیا؟ اللہ نے کہا کہ آپ کچھ نہیں بولیں، چپ ایک دم خاموشی کا روزہ رکھیے. جتنے لوگ جب سوال پوچھ کے تھک جائیں گے تو آپ بچے کی طرف اشارہ کر دیجیے گا، باقی ہم سنبھال لیں گے. اب جناب مریم جب بیت المقدس میں داخل ہوئی تو جتنے کاہن تھے الگ الگ جملے سب کے، جیسے ہمارے درمیان ہوتا ہے شروع، ہم نے تمہارے خاندان کو تو ایسا نہیں سمجھا تھا، تمہاری ماں بھی ایسی نہیں تھی، تمہارا بابا بھی ایسا نہیں تھا، تمہارے خاندان
جناب مریم چپ، کچھ جواب نہیں دے. جب سب سوال پوچھ چکے تب جناب مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا. جو کاہنوں کا سردار تھا وہ ہنسا. تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک تو بے حیائی کر کے آئی ہو، اوپر سے بچے سے کہہ رہی ہو کہ پوچھو. یہ بچہ کیا بولے گا؟ اتنا بولنا تھا کہ جناب عیسیٰ بول پڑے. کیا بولے؟ میں اللہ کا بندہ، مجھے اللہ نے کتاب دی، مجھے نبی بنا کر بھیجا. اب جو کاہنوں کا سردار تھا، اتنی آواز سننا تھی کہ اس کے پیروں کے نیچے کی زمین کھسک گئی. ہم اپنی زبان میں کہہ لیجیے نہیں، وہ کھڑا نہیں رہ پایا. پیروں کی اتنی لغزش پیدا ہوئی. کبھی دیکھا ہے آپ نے کسی چھوٹے بچے کو بولتے ہوئے جو گود میں ہو، ابھی بھی پیدا ہوا ہو؟ ان لوگوں نے بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن یہ معجزہ ہوا. تو کریٹیکل سچویشن، عام طور پر ایسے حالات کو فیس کرنے سے پہلے ہماری اور تو خودکشی کر لیتے ہیں نا. لیکن جناب مریم نے مقابلہ کیا. اس لیے چھٹے امام فرماتے ہیں دنیا میں 4 بہترین عورتیں ہیں. چوتھی آسیہ بنت مزاحم، تیسری مریم بنت عمران، دوسری خدیجہ بنت خویلد. کل تھوڑا سا اشارہ کیا تھا ہم نے ان کے بارے میں. آج جان لیجیے کہ جناب خدیجہ آرڈنری عورت نہیں تھی، اپنے زمانے کی عالمہ تھی. اور ایسی عالمہ تھی کہ تینوں مشہور آسمانی کتابوں کی مکمل علم جانتی تھی. چھوٹی موٹی آدمی تھی. اور ان کا بزنس ایڈمنسٹریشن اتنا بہترین تھا کہ جہاں بھی انویسٹ کرتی تھی، میں اپنی بات بول رہا ہوں، جہاں بھی انویسٹ کرتی تھی اچھا خاصا انکم حاصل کرتی تھی. ہماری زبان میں کہہ لیجیے کہ اس زمانے کی بزنس ٹائکون لیڈی ہے جو اپنے بالوں میں ایسی موتیاں پہنا کرتی تھی کہ آج کے زمانے میں وہ موتیاں اگر کسی کو مل جائے تو ارب پتی. ان کا بڑا کارنامہ کیا تھا؟ ان کا بڑا کارنامہ یہ تھا. اب عام طور پر لوگ عمر پر بھی بحث کرتے ہیں، مجھے اس میں نہیں جانا کہ عمر کتنی تھی، مجھے اس میں جانا ہی نہیں. اصلا بات رہ جائے گی، وہ دوسری طرف چلی جائے گی، میں موضوع سے پھر ہٹ جاؤں گا اور میں وہ چاہتا نہیں، کیونکہ کل کا ایک دن بچا ہے اور اس دن ہم صرف شہزادی کونین کا تذکرہ کریں گے. میں نے پہلی مجلس میں یہ کہا تھا کہ حدیث کے ساتھ جو ہم سنتے ہیں یہ حدیث کے ساتھ اہل بیت کے گھرانے کا کلچر ہے، تہذیب ہے اہل بیت کے گھرانے. کل بتائیں گے انشاءاللہ کیوں؟ اس لیے سب سے بلند مرتبہ خاتون کا تذکرہ حدیث کے ساتھ جو خود شہزادی کونین نے بیان کیا ہے، کسی اور نہیں. آپ سوچیں کہ کتنی معتبر ہے حدیث کے ساتھ. تو جناب خدیجہ اپنے زمانے کی بہترین عالمہ، اور خالی اکیلی عالمہ نہیں تھی، ان کے خاندان میں ایک اور شخص تھے، ان کے چچا. جب بھی کچھ مسئلہ پیش آتا تھا جناب خدیجہ کو تو وہ ان سے مشورہ کرتے تھے. یہ بھی بہترین عالم تھے. اب آپ سوچیں ایسے ان دوست گھرانے میں پیدا ہوئی تھی جناب خدیجہ. میں نے پہلی مجلس میں بھی کہا تھا کہ دارالسلام کھول کے رکھا ہوا تھا اس وقت جب لوگ بیٹیاں دفنا رہے تھے، اور کھلا اعلان تھا جناب خدیجہ کہ جس کو بھی اس کی بیٹیاں اس کے اوپر بوجھ ہوں لا کے میرے دارالسلام میں چھوڑ دیں، میں پرورش کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدیجہ نہ ہوتی نا تو آج ہم آدمی جو دیکھ رہے ہیں عربستان میں ہوتا ہی نہیں کوئی، کیونکہ یہ تو خود اپنی بیٹیاں دفنا رہے، پھر ماں کون بنتا؟ یہ تو جناب خدیجہ کا احسان ہے کہ عورتوں کی حفاظت جناب خدیجہ نے. اور خالی ایسا ویسا نہیں کہ آفیشیلی ٹریننگ دیا کرتی تھی جناب خدیجہ ایک ایک عورت کو. جس کی دلچسپی جس چیز میں ہوتی تھی اس کا علم انہیں دیا جاتا اور یہ ساری دیکھ ریکھ ان کے چچا کیا کرتے. تصور کیجیے کیسا گھرانہ تھا جناب خدیجہ کا. ایسے
ماحول میں کیا عزت و شان رہی ہوگی جناب خدیجہ کی. اب جناب رسول اکرم بھی آتے ہیں اپنے چچا کے پاس. چچا جان میں چاہتا ہوں کہ میں بھی کاروبار کروں. تو آپ اگر سفارش کرتے ہیں تو جناب خدیجہ کے پاس سے مجھے انویسٹ کرنے کے لیے کچھ مال مل جائے گا. تو جناب خدیجہ کی ایک عادت تھی, جس شخص کو بازار میں اتارنا چاہتی تھی اس کے پیچھے ایک نوکر لگاتی تھی. اس نوکر کا کام کیا تھا؟ اس نوکر کا کام یہ تھا کہ جناب خدیجہ اسے خاص حکم دیے ہوتے تھی کہ تم اس کی برائیاں ڈھونڈو گے, اچھائیاں نہیں. کیا ڈھونڈو گے؟ خالی برائیاں ڈھونڈنا تمہارا کام. اب جناب رسول اکرم پہنچتے ہیں, کچھ مال لے کر شام کی طرف جاتے ہیں تجارت کرنے کے لیے. میں جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں, میں بہت تیزی سے جا رہا ہوں. شام جاتے ہیں تجارت کرنے. جیسے ہی نوکر ان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے, خاص حکم کے ساتھ. کیا حکم ہے؟ برائیاں ڈھونڈنا. اب یہ نوکر چلا, ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک سوکھے پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے رسول اکرم, وہ ہرا بھرا ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس نوکر نے ابھی تک ایسی چیز دیکھی نہیں تھی. ارے کتنا پربرکت انسان ہے, اتنے زمانے سے سوکھا ہوا درخت ہرا بھرا ہو گیا. اب ایک قافلہ ایک جگہ رکتا ہے جہاں پر ایک کنواں تو ہے لیکن اس میں پانی نہیں, اور اگر پانی ہے تو کھارا پانی جو پینے کے لائق نہیں. قافلے والے بھی بولے یہاں رکنا صحیح نہیں ہے. رسول اکرم نے نہیں, یہی رکو. رکا قافلہ, ڈول ڈالی. ڈول ڈالنے سے پہلے رسول اکرم نے اپنا لعاب دہن ڈالا. لعاب دہن ڈالا تھا. اب جس نے اس کنویں کا پانی پیا اس نے یہی کہا کہ خدا اس سے اچھا پانی آج تک نے پیا ہی نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نوکر یہ دیکھ رہا تھا. اب جب دھوپ میں نکلے ہیں رسول اکرم, ایک بادل آ کے سایہ کر دیا. دیکھتا جا رہا. اب رسول اکرم جب مارکیٹ میں اتارتے ہیں اپنا سامان تو فوراً اپنا سامان کھول کے بازار میں دکھاتے نہیں, پہلے دوسروں کا سامان بکنے میں مدد کرتے ہیں. یہ بھی دیکھ رہا تھا. یہ کیسا آدمی ہے بھائی, اپنے سامان کی بکنے کی پرواہ کیے بغیر یہ جا کے پہلے دوسروں کا سامان بکوانے میں مدد کر رہا, مدد کرتے ہیں. تو اب پورے بازار کی نگاہ اس بات پر ہوتی ہے کہ یہ کیا لائے. جیسے ہی رسول اکرم نے اپنا سامان کھولا, ہاتھوں ہاتھ بک گیا اچھے منافع کے ساتھ. جب واپس پلٹے ہیں تو جناب خدیجہ نے اپنے اس لوگوں سے پوچھا کیا برائی ٹوٹی. اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ سوکھے پیڑ کے نیچے بیٹھے ہیں تو ہرا بھرا ہو گیا. اندھے ہوئے جس کا پانی کھارا تھا اس میں لعاب دہن ڈالا تھا وہ میٹھا ہو گیا. جیسے ہی دھوپ میں نکلے بادل سایہ کرتا ہے. یہ تمام نشانیاں جیسے ہی جناب خدیجہ نے نوٹ کی, فوراً فیصلہ کر دیا کہ یہی وہ لڑکا ہے جس سے میری شادی ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمام نشانیاں جناب خدیجہ نے زبور میں, انجیل میں, توریت میں پڑھ لی تھی اور جان گئی تھی کہ یہی آخری نبی ہے. تو پہلے دن ہم نے ایک جملہ کہا تھا, جناب خدیجہ نے بغیر یہ سوچے کہ میں ایک بزنس ٹائکون لیڈی ہوں, میرا ایگو سیٹسفائی نہیں ہوتا کہ امیر ہوتے ہوئے میں ایک یتیم لڑکے کو اپنا بناؤں. بغیر کسی چون چرا کے جان گئی, چونکہ یہ عالمہ تھی اس لیے جان گئی کہ نبی ہے. اب جب نبی ہے تو رشتہ نہیں ہے. ابو طالب کے پاس دونوں طرف سے قبول ہو گیا. اب عجیب بات ہے قرآن مجید کی, دو آیتیں کہتا ہوں آپ لے کے چلیے تبرک کے دور. سورہ ضحیٰ, ووجدک عائلا فاغنی. اے میرے رسول, ہم نے جب آپ کو نیاز مند پایا تو کیا امیر نہیں بنایا. اس میں جملہ کیا ہے؟ کمال کی بات یہ ہے کہ جناب خدیجہ کی دولت اتنی پاک و پاکیزہ تھی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں امیر بنایا.
جتنی پاکیزہ تھی. یعنی بزنس ایڈمنسٹریشن جیسا خدا کو پسند تھا ویسی تجارت کر رہی تھی جناب خدیجہ. اس لیے جناب خدیجہ کے مال کو پروردگار اپنا مال کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسول اکرم کو امیر بنایا. کمال کی بات. اس لیے جناب خدیجہ سب سے بہترین ہوا. دوسرا جملہ الم یجدک یتیما فآویٰ. میرے رسول جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا ہم نے پرورش نہیں کی؟ فزیکلی دیکھا جائے تو ابو طالب نے کی ہے نا. عام طور پر جیسے ہماری نگاہ ہے اس اعتبار سے جب ہم نے دیکھا ابو طالب پرورش کر رہے ہیں تو کتنے خلوص نیت کے ساتھ رسول اکرم کی پرورش ابو طالب کر رہے ہیں کہ ابو طالب کے کیے ہوئے کام کو اللہ اپنا کام کہہ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو عزیزان محترم آج کا جملہ لیتے جائیے. پوری تاریخ اسلام میں دو ہی چیزیں ہیں, یا ابو طالب کی اولادیں یا جناب خدیجہ کی دولت. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیسری کوئی بھی چیز نہیں. جتنی بھی دولت خرچ ہو رہی ہے اسلام کے اوپر یہ سب جناب خدیجہ کی دولت ہے. اللہ نے نہیں بنایا ہے. اور جتنی بھی اولاد شہادت پا رہی ہیں دیکھ لیجیے سب سے زیادہ سادات پائے جاتے ہیں شہید ہونے والے. اللہ نے ان کے کام کو اپنا کام کہا. اندازہ لگائیے ایسا رشتہ جب ہو جاتا ہے, نکاح ہو جاتا ہے, ابو طالب نکاح پڑھتے ہیں, اس میں وہ آیت ہو رہا ہے. پہلے تو فخریہ انداز میں خطبہ پڑھتے کہ پالنے والے نام سے تم نے مجھے ذریت ابراہیم میں پیدا کیا. شکر ہے تیرا پالنے والا, شکر کرتے ہیں. اس کے بعد ایک آیت دہراتے ہیں. آپ کو معلوم ہے ایک جملہ اور لکھتے جائیے. قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں قرآن؟ بھیا قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے پڑھنے والی شخصیتیں موجود ہیں. پہلی شخصیت جس نے قرآن مجید کو نازل ہونے سے پہلے پڑھا وہ ہے ابو طالب. دوسری شخصیت جس نے قرآن مجید کے نازل ہونے سے 10 سال پہلے پڑھی وہ ہے حضرت علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو یہاں بھی جملہ یہ ہے کہ ان دونوں کی تلاوت اللہ کو اتنی بھائی کہ اللہ نے اپنی آخری کتاب کا نام قرآن رکھا, یعنی پڑھی ہوئی کتاب. اب آپ سوچئے کہ ہم کیسے پڑھتے ہیں قرآن مجید؟ پوسٹ مارٹم ہو جاتا ہے اب تو پڑھتے ہیں نا. اس لیے قرآن مجید ایک عظیم ترین کتاب ہے. اہل بیت کی محبت میں یہ کتاب پڑھی ہے, کیونکہ جتنے بہترین قصیدے اہل بیت کے قرآن مجید پڑھتا ہے دنیا کی کسی بھی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا. سبحان اللہ. نہ شعر میں, نہ نثر میں, نہ تقریر میں قرآن مجید سے اچھا فضائل کوئی بیان کر سکتا ہے, نہ ہی اشعار میں کوئی قرآن مجید سے اچھے اشعار پڑھ سکتا ہے. اہل بیت کی محبت میں جب اتنی محبت اہل بیت سے قرآن کرتا ہے تو ہم اور آپ کیوں نہیں قرآن مجید پڑھتے؟ اسی محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اس لیے کہ اہل بیت کے قصیدے ہیں قرآن مجید جو اللہ نے اپنی زبان سے پڑھا. جبریل امین لے کے آئے, رسول اکرم کے سینہ مبارک پر لے کے آئے. کہیں اور نازل ہوا ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا. برداشت ہی نہیں کر پاتے, دنیا برداشت ہی نہیں کر پاتی قرآن مجید کے پاس. ہم ہیں, ہمارے گھروں میں بڑی اچھی رسم ہے, ہم جب ہماری شادی ہوتی تو ہمارے ماں باپ ایک اچھے سے جزدان میں ایک اچھے سے باکس میں پیک کر کے قرآن مجید دیتے تو ہیں, مگر دلہا اور دلہن اسے پڑھتے نہیں. پڑھتے ہیں ادھر دلہا بیٹھا ہوا ہوتا ہے, دلہے کی دائیں طرف بھی مولوی صاحب اور دلہے کی بائیں طرف بھی مولوی صاحب. ادھر سے ہم کہتے ہیں موقع لگا ہے مجھے معلوم, ادھر سے بالکل نکاح ہے معلوم, ادھر سے بھی معلوم, ادھر سے بھی معلوم. جو بیچ میں بیٹھا ہے اسے کچھ نہیں معلوم. سب بڑی محبت والے
آپ اپنی زبان میں تو ماشاءاللہ سے تمل میں بھی آتا ہے، تیلگو میں بھی آتا ہے، دنیا کی 17 لینگویج سے بھی زیادہ قرآن کا ٹرانسلیشن ہو گیا ہے. اب ماشاءاللہ سے ہمارے شیعوں میں بھی بہت ساری اپلیکیشن آپ کے پلے اسٹور پہ مل جائے گی. آپ اسمارٹ فون کو، فون اسمارٹ نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا. یہ دنیا کا نعرہ ہے کہ اسمارٹ فون اسمارٹ فون نہیں ہوتا، اسمارٹ چلانے والا ہوتا ہے. اگر آپ اپنے دین کے اعتبار سے فون کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا، ورنہ اس میں اتنے زیادہ نقصان ہیں. پہلا ظاہری نقصان یہ چشمہ لگ جاتا ہے انسان کو، کیونکہ اسکرین ریفلیکشن جو ہوتا ہے وہ بہت نقصان کرتا ہے آنکھوں کے لیے. لہذا فون بھی اچھا خریدیے اور اچھے سے استعمال کرنا پہلے سیکھ لیجیے. ہمارے ملک میں نہ جانے کتنے ایسے افراد ہوں گے جو فون کی ساری اپلیکیشن جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ اس کا کام کیا ہے نا. اس لیے سیکھیے، کیونکہ آج کے زمانے کا آدمی پروردگار عالم سے شکایت نہیں کر سکتا کہ پالنے والے میرے پاس مسائل نہیں تھے. اللہ فوراً کہے گا تیرے ہاتھ میں اسمارٹ فون تھا، بے شک بے شک. تو اسمارٹ کیوں نہیں بنا؟ جب اسمارٹ فون یوز کر رہا تھا تو اسمارٹ کیوں نہیں بنا؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ ہمارے زمانے کا آدمی اللہ کے پاس شکایت نہیں کر سکتا کہ ہمارے پاس مسائل نہیں تھے، ہم کیسے سیکھتے، ہمارے پاس بولنے نہیں پہنچا، ہم کیسے جانتے، ہمارے پاس تبلیغ کے ذرائع نہیں پہنچے، ہم کیسے جانتے. نہیں بھیا میرے پاس اسمارٹ فون پہنچ گیا، ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے بہت ساری چیزیں. پڑھتے جائیے، علم حاصل کرتے جائیے، علم کی فضیلت سمجھتے چلے جائیے. جتنا زیادہ سمجھیں گے اتنا زیادہ آپ کو رشک ہوگا. رشک ہوگا تو اپنے ماں باپ پہ فخر ہوگا کہ انہوں نے ہم کو اہل بیت کا چاہنے والا بنایا. اور جب بھی فخر ہو اس بات پر، جا کے اپنے ماں باپ کے ہاتھ چما لیجیے. اور اگر زندہ نہ ہو تو قبرستانہ یہ بھی سورہ فاتحہ پڑھیے، ہاتھ رکھیے، 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھیے. بڑی فضیلت ہے اس کی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تم کو وہ چیزیں دے دی ہیں جو آسانی سے نہیں ملی. ہم کو تو آسانی سے مل گئی. ماں باپ چاہنے والے تھے، نسلی طور پر ہم بھی چاہنے والے ہو گئے، ہے نا. وہ تھوڑا بہت علم حاصل کر لیا تو ہم نے تھوڑا معرفت حاصل کر لی، تو 2-4 لفظ حاصل کر لیے تو ممبر پر آگے بیٹھ کے گفتگو کرنے لگے. لیکن یہ احسان کس کا ہے؟ میرے ماں باپ کا ہے. یہ آپ کا رزق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنی نیکیاں آپ سے ظاہر ہوتی ہیں اس کی اصل آپ کا باپ. فخر کیجیے اس بات پر. بعد وقت رونا بھی آتا ہے. چلیے وقت تمام ہو چکا. کل انشاءاللہ شہزادی حنین حدیث کے ساتھ کی شکل میں جو کلچر دیا ہے اس پر گفتگو کریں گے، اور ہم خود اپنا حساب لگائیں گے کہ اس کلچر کے حساب سے ہم اپنے سماج اور معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں. اس سوال رسول اکرم کی وفات کے بعد جناب بلال مدائن چلے گئے. ان کا دل نہیں لگتا تھا مدینے میں. ایک مدت گزر جانے کے بعد، مدت یعنی 75 یا 95 دن کے اندر مدینے واپس آ گئے. اور جب مدینے واپس آتے ہیں تو پہلے جناب فاطمہ سے کیسے بات ہوتی ہے. یہ سبق ہے ہم سب کے لیے. پہلے جناب فاطمہ زہرا کے دروازے پہ جا کر کوئی بات کرتی ہیں، اندر سے کسی کی آواز آتی ہے. کون؟ آواز آتی ہے بلال آیا ہے. جیسے ہی شہزادی کو پتا چلتا ہے بلال آیا ہے، شہزادی کو بلال سے کہو ایک زمانہ ہو گیا، بابا کے زمانے کی اذان سنے. بلال سے کہو اذان دے کہ اللہ مجھے ہمت دے کہ میں وہ جملہ پڑھ سکوں. جناب بلال اذان کا وقت نہیں ہے، یہ نماز کا وقت ہے. آئے ہیں ملاقات کرنے کے لیے، شہزادی کو نے خواہش کرنے اذان کو. جناب بلال دستے اذان پر جاتے ہیں، شہزادی کو نے مصلی پر جاتی ہیں. بلال اذان کا پہلا فقرہ کہتے ہیں اللہ اکبر. شہزادی کو نے حکایت اذان دہراتی ہیں. بلال اذان کا دوسرا فقرہ کہتے ہیں اشہد ان لا
جیسے ہی دوسرا جملہ دہراتے ہیں بلال شہزادی کونین کو بابا کے زمانے کی ساری باتیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ محبت بابا کی، وہ نماز پڑھنے کے بعد ہر نماز کے بعد دروازے پہ آ کے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہہ کے سلام کہتا یاد آتا. جیسے ہی بلال اذان کا تیسرا فقرہ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، شہزادی کونین اذان کا فقرہ دہراتی ہے نشہد ان محمد رسول اللہ فما اعظم المصیبت. کتنی بڑی مصیبت ہے یہ، شہزادی کونین آواز دیتی ہے فما اعظم المصیبت، کتنی بڑی مصیبت ہے یہ. حیث فقدناک، ہم آپ سے جدا ہو گئے. وحیث عن القتل، حیث عن الوحی، حیث عن القتل الوحی. جو پروردگار کتنی بڑی مصیبت ہے کہ رسول اکرم کے گزر جانے کے بعد وحی کا آنا بند ہو گیا. ہم اپنے بابا سے جدا ہو گئے. اب شہزادی کونین اتنا جملہ کہہ کے مسلح پر بے ہوش ہو جاتی ہے. حضرت علی علیہ السلام پاس آتے ہیں. جیسے ہی پاس آتے ہیں فوراً فضا میں کہتے ہیں جاؤ بلال سے کہو ذرا روک دے. جاؤ بلال سے کہو ذرا روک دے. شہزادی کونین مسلح پر بے ہوش ہو گئی. اب وہ مصرع سن لیجیے جو ابھی ہمارے برادر نے پڑھا صبت علی مصائب اللہ والنہار. اے بابا آپ کے بعد میرے اوپر اتنی مصیبتیں پڑی نہیں. لفظ صبت کہتے کس کو ہے؟ آپ اگر جا کے ڈکشنری میں پڑھیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا صبت کس کو کہتے ہیں. ایک ہے انسان اپنی غلطیوں سے مصیبت میں پڑتا ہے، ایک ہے لوگوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں، ایک ہے پورا سماج اور معاشرہ آپ کو مصیبت میں ڈھکیل دیتا ہے. لفظ صبت کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے شہزادی کونین کے اوپر مصیبتیں ڈھیل دی. اے بابا اگر یہ مصیبتیں دل میں پڑتی تو رات میں بدل جاتی. اب شہزادی کونین کے اوپر اللہ جانے کتنی مصیبتیں پڑی ہوگی. وصیت کرتے ہیں اے یا علی آپ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا، آپ ہی مجھے غسل دیجیے گا، آپ ہی مجھے کفن پہنائیے گا. عزیزان مدرم جب غسل دینے کے لیے حضرت علی علیہ السلام غسل دے رہے ہیں، جناب سلمان مدد کر رہے ہیں، ایک مرتبہ عجیب چیخ مار کے روئے. اور یہ رونا کب زیادہ ہوا؟ جب حضرت علی علیہ السلام شہزادی کونین کو قبر میں اتار رہے تھے. قبر میں اتارتے وقت شہزادی کونین کو قبر میں اتارتے وقت حضرت علی علیہ السلام کی زبان پر جملہ تھا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی اس طرح تنہا ہو گئی، جب آپ کے پاس جائے گی تو گواہی دے گی امت نے کتنی بڑی بے وفائی کی، بیٹی کو تنہا چھوڑ دیا. یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی کو اپنے گھر میں جب لایا تھا صحیح سلامت تھی. یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ بیٹی کو ہاتھ میں حوالے کر رہا ہوں، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ہاتھ کی ہڈی. پرچم اسلام کو سے بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سے بلند فرما. علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں کے شفاقی رکھ، ہمیں زیادہ سے زیادہ ہمیں صالح کو جلانے کی توفیق عطا فرما. ہمارے تمام گناہوں کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. میرے مالک ہمارے والدین کو ظلم تعظیم فرما، ہمیں ان کے ناصرین قرار دے. ربنا تقبل منا انك انت
والسميع العليم